لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک کہ راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو سدوا دو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ہر وقت چاہے کہیں پر بھی ہوں ہمیں اللہ پر یہ ایمان عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جیسے حدیث جبریل میں آیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے سرکار کو سوال کیا من احسان، تو سرکار یعنی عبادت کیا کرے، احسان کیا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے، فإن لم تکن تراہ، اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھ رہے، فإنہ یراک، بے شک اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ عقیدہ تمہارا جب تک ہے ہر عبادت میں ہمیں مزہ ہے، ہمیں مزہ، اور اس بات فطری طور پر جو مقولہ بھی ہے کہ بغیر محنت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بغیر محنت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بڑی چیز حاصل کرنے کے لیے بڑی چیز کی قربانی دینا پڑتی ہے، اور جب کامیابی حاصل کرنا ہو تو محنت تو لازمی ہوتی ہے۔ بغیر کسی محنت کے کوئی نہ ولی بن سکتا، نہ تقویٰ متقی پرہیزگار بن سکتا ہے کہ میں سارے اپنے نفس کی خواہشوں کو پورا کرتا رہوں اور وقت کا ولی بن جاؤں۔ آگ اور پانی دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے، سمجھے کہ برائیوں پر برائیاں کرے اور پھر اپنے آپ کو متقی پرہیزگار کہلائے، یہ ممکن نہیں۔ متقی پرہیزگار کہلانے کے لیے اسے اس طریقے سے بننا پڑے گا، یا تو اگر وہ متقی پرہیزگار بن کے دکھا رہا ہے تو اپنے دکھاوا کر رہا ہے، اور اللہ کو کوئی بھی دکھاوے کی عبادت قابل قبول اس بات سمجھے تو ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گی۔ اب دیکھیے یہاں پر ذہن سازی کرنا چاہتا ہوں، آدمی کی سب سے پیاری چیز آج کے دور میں مال ہے۔ مال خرچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی ہو بڑی محنت سے پیسے کماتا ہے اور پھر اسے خرچ کرتا ہے، بڑی سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے۔ مگر یہ بھی ایک رمضان کی فضیلت ہے کہ کیلا چاہے 80 روپے کلو ہو جائے مگر غریب کے دسترخوان میں ضرور نظر آتا ہے۔ یہ رمضان کی برکت ہے۔ 11 مہینے وہ کھائے یا نہ کھائے، لیکن رمضان میں تم اس کے دسترخوان پہ بھلی فروٹ کتنا ہی مہنگا دینا ہو مگر اس کے دسترخوان پہ موجود ہوگا، تو تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے۔ اب کرتے چاہیں ہم نے پیسہ تو کمایا، پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں مگر دکھا، کسی کو صدقہ دے رہے ہیں تو دکھاوے گا، زکات دے رہے ہیں تو دکھاوے گی۔ ہم زکات یوں ہاتھ کر کے دینا چاہ رہے ہیں کہ اپنا پیسہ اپنے ہی گھر میں رہے، ایسے چل رہا ہے، اپنا پیسہ اپنے ہی گھر میں رہے، ایسا یوں ہاتھ کر کے دینا چاہ رہے ہیں، تو تمہارا وہ محبت کہاں رہی؟ تمہاری جس کو تم زیادہ پسند کر رہے ہو آج کے دور میں کہنے کو یہ دولت ہے، تو تم اس کو بھی پسند کرو، کہاں اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہے ہو؟ جو دولت اللہ کی رضا کے لیے خرچ کی جائے اور اس کا مقصد کوئی دکھاوا نہ ہو تبھی کامیابی ہے، تبھی تم بھلائی کو پہنچ سکتے ہو۔ اس لیے تیسرے پارے کی آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا صدقات بالمن والعذى، تم اپنے اعمال کو عکاس مت کرو، برباد مت کرو، کسی کو احسان جتلا کر، یعنی 10 روپے دے تو دیے، ساتھ میں اس کو احسان جتلا دیا تو سب پیسے برباد ہو گیا۔ ایسے ہی تم نے کسی کو اپنی زکات کا پیسہ تو دیا اور تم نے 10 آدمی کو کہہ دیا کہ میں نے فلانے کو زکات دی ہے، حالانکہ وہ زکات کا حقدار نہیں تھا۔ اگر وہ اعلانیہ اگر زکات لیتا تو اسے عیب لگتا، شرم محسوس ہوتی، لیکن 10 آدمی کے سامنے تم نے اسے بدنام کر دیا۔
ہرگز بھلائی کو نہ پہنچے گی تب تک راہ خدا میں. اب راہ خدا کیا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین. 10ویں پارے میں آتا ہے یہ پورا. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم والغارمین فی سبیل اللہ. فقیر ہیں، مسکین ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، مدرسے کے طالب علم ہیں، اور ہمارے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں، اللہ کی راہ میں جو اپنے آپ کو نکالے ہوئے ہیں، ان کو وہ اس کے حقدار ہیں. ان کے حقوں میں پہنچا راہ خدا میں. اب راہ خدا ایک چیز یہ ہے کہ ہم ضروری نہیں کہ ہم کسی کی مدد کریں تو زکات سے دیں. ابھی کیا ہے کہ زکات کا پیسہ ہم نکال کے رکھ لیے اور اسی زکات سے ہم سب کی مدد کرنا چاہتے ہیں. ہم زکات سے ہی سب کی مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر اللہ نے دوسرا رکھا ہے، صدقہ رکھا. اور صدقے کی خاصیت کیا ہے؟ صدقہ جو ہے بیماریوں کو ٹال دیتا ہے، آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. صدقہ گناہوں کو کم کرتا ہے. جب کوئی بیمار شفا یاب نہ ہوتا ہو تو اس کے نام سے صدقہ نکالے. اور ایسا مرض ہو کہ جس کے ٹھیک ہونے کی کم گنجائش ہو تو کہتے ہیں کہ جان کا بدلہ جان ہے. صدقہ جان کا بدلہ جان ہے، تو جان کا صدقہ کرو، انشاءاللہ اسے شفا مل جائے. تو راہ خدا میں خالی ایک ہی طریقہ نہیں کہ تم زکات دے کر کے خرچ کرو، بلکہ وہ چیز خرچ کرو جس کو تم زیادہ پسند کرتے ہو. اگر تم راہ حق میں، راہ خدا میں اس چیز کو خرچ کر رہے ہو جس پر تمہارا دل زیادہ مائل ہے. اب کسی نے کہا کہ تم بڑی اچھی چادر اوڑھ بیٹھے تھے، تم چلیے بیٹھے، فقیر آ گیا تمہارے پاس، حالانکہ تم کو وہ گمچھا یا چادر یا ٹوپی بڑی خوبصورت ہے، بڑی زندگی ہے، مگر فقیر نے سوال کر دیا کہ یہ ٹوپی مجھے دے دو. تمہارا دل تو نہیں چاہ رہا اندر سے کہ میں اسے دوں، لیکن اس نے فقیر نے سوال کر دیا کہ مجھے یہ ٹوپی دے دو. تو اس وقت ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ بعض لوگ منع کر دیں گے، بعض لوگ جو ہے ایسے ہوں گے جو دے دیں گے. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ یہ فقیر ہے، اور فقیر جو آتا ہے وہ دے کے نہیں جاتا، دے کے جاتا ہے. کیا جاتا ہے؟ وہ دے کے جاتا ہے. کیا دے کے جاتا ہے؟ جس چیز کی ہمیں سخت ضرورت ہے وہ دعا ہے. اور دعا وہ چیز ہے کہ دعا جو ہے ہماری تقدیروں کو بدل دیتی ہے. اس لیے قرآن میں آیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی سائل کو جھڑکو مت. سرکار کے بارے میں آئی، سرکار کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر کسی سائل کو جھڑکا نہیں جاتا ہے. کہ سرکار کی بارگاہ کسی سائل کو بغیر مانگے اس کو ملتا ضرور ہے، تو ہم ان کی سنت پر عمل نہیں کر سکتے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گھر پر آئے ہوئے فقیر کو کبھی واپس نہیں جانے دیتے. سرکار فرماتے ہیں کہ گھر پر جب بھی کوئی فقیر آئے تو اسے کچھ تو چھ بھلے ہی کھجور کی گٹھلی ہی کیوں نہ، ضرور نہیں ہے 10 روپے دے کھجور دینا، 1 روپیہ دے دو فقیر. تو جب تک ہم اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہیں کریں گے، ہم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے.